ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم۔ اس دنیا کے اندر انسانی تاریخ کو مختصر اور جامع انداز میں اگر کسی کتاب نے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور پیش کیا ہے تو وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن مجید نے قوموں کی ہسٹری، قوموں کی تاریخ مختصر اور جامع اور ایسے شاندار انداز میں بیان کی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی دوسری کتاب ہسٹری کو، تاریخ کو، ماضی کو قرآن کی طرح پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی گمراہی کے اسباب وہ بیان کیے، اور خصوصاً اہل کتاب جن کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے ان کے گمراہی کے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تفصیل سے بیان کیا۔ وہ قومیں کیوں بھٹکی، کیوں گمراہ ہوئیں، اور کیوں ان قوموں کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتے رہے۔ وہ اسباب جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ کی گمراہی کے بیان کی، ان میں سے ایک بڑا سبب جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا وہ سبب تھا غلو۔ کیا تھا؟ غلو۔ اللہ نے بطور خاص قرآن مجید کے اندر اہل کتاب کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے دین میں غلو سے بچ جاؤ، غلو سے بچو۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والغلو،
لوگوں غلوف سے بچ جاؤ. کیوں؟ ان الغلو اہلک من کان قبلکم، یہ جو غلو ہے اس نے تم سے پہلی کئی قوموں کو تباہ و برباد کر دی. اس میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، گمراہی ہے اور بربادی. غلو کس کو کہتے ہیں؟ جو اہل کتاب کی بربادی کا، ہلاکت کا، گمراہی کا سبب بنا. غلو کس کو کہتے ہیں کہ جس سے بچنے کا حکم رسول اللہ نے دیا علیہ الصلوۃ والسلام. غلو کی دو قسمیں، دو قسم کا غلو ہوتا ہے. نمبر ایک، کسی ہستی کو جو اللہ نے عزت دی ہے، عظمت دی ہے، مقام اور مرتبہ دیا ہے، کسی ہستی کو اس کے مقام اور مرتبے سے اتنا بڑھا دینا، اتنا بڑھا دینا، اتنا بڑھا دینا کہ اسے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر دینا. یہ غلو کی ایک شکل ہے. غلو کی دوسری قسم کیا ہے؟ کہ کسی ہستی کو جو اللہ نے عزت دی، جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس کے اس مقام اور مرتبے کا انکار کر کے اس کی گستاخی شروع کر دینا. اسی کو افراط اور تفریط بھی کہتے ہیں. افراط اور تفریط، یہ دونوں قسم کا غلو یہودیوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی کیا. یہودیوں کا غلو کیا تھا؟ اللہ نے نبی بنائے، رسول بنایا، پیغمبر بنایا. ان کا نام تھا حضرت عزیر علیہ السلام. یہودیوں نے غلو کرتے ہوئے اللہ کے ایک پیغمبر کو، رسول کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ابن اللہ کہہ دیا. اور غلو کی دوسری قسم، اللہ کے سچے نبی، سچے پیغمبر، جن کی پیدائش بھی ایک معجزانہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کی نبوت کو ماننا تو بہت دور کی بات، ان کی رسالت کو ماننا تو بہت دور کی بات، ان کے معجزات کو ماننا تو بہت دور کی بات، بلکہ ان کو غلط کاری کا نتیجہ قرار دے دیا. استغفر اللہ. ان کی گستاخیاں شروع کر دی. پھر دو پیغمبر، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، کہ ہم نے زبور جیسی کتاب کے لیے چنا تو اپنے بندے داؤد کو سنا. یہودیوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے وہ حکومت چاہیے، وہ بادشاہت چاہیے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے مقدر میں وہ حکومت اور بادشاہت ہو، اور نہ قیامت تک کسی انسان کو ایسی بادشاہت ملے. اللہ نے دی. ہواؤں پہ ان کا کنٹرول، جنات پہ ان کا کنٹرول، حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے چیونٹیوں کی باتوں کو سنتے اور جانتے، پرندوں سے کلام کرتے. یہ کثیر المعجزات نبی، کثیر المعجزات نبی، جن کے معجزات سے قرآن بھرا ہوا، یہودیوں نے ان کی نبوت اور رسالت کو ماننا تو بہت دور کی بات ہے، یہودیوں نے ان کو جادوگر کہہ کے ٹھکرا دیا. الزام لگائے، کہا یہ جو چیونٹیوں سے باتیں کرتا پھرتا ہے، یہ جو جنات جس سے ڈرتے ہیں، جن کے اوپر اس کا کنٹرول ہے، ہواؤں پہ کنٹرول کیے بیٹھے، یہ جو سلیمان پرندوں کی بولیاں جانتا ہے، ان کی حاضریاں لگاتا پھرتا ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے جادو کے بلبوتے پہ کرتا ہے. یہ کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں. یہ دوسری صورت تھی غلو کی. ایک طرف ایک نبی کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا، اور دوسری طرف سچے نبی اور پیغمبر ہیں اور ان کا انکار ہی کر دیا، ان کی گستاخیاں شروع کر دی. یہ دو قسم کے غلو عیسائیوں نے بھی کی. پہلا غلو کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے سچے نبی، سچے پیغمبر ہیں، اور جن پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو انجیل جیسی نعمت سے نوازا، اور انجیل اللہ نے حضرت عیسیٰ کے قلب اطہر پہ نازل کی، انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا.
ابن اللہ کہہ دیا، یہ غلوف ہے. اور دوسری طرف سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار ہی کرتے. یہ دو سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ جو ہمیں قرآن نے دیا، جو پیارے نبی نے بیان کیا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کیا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی رسالت کا انکار نہیں کرتے. ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہوئے جناب موسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کی رسالت کو مانتے ہیں، تمام پیغمبروں کی نبوت کو مانتے ہیں. ہم اس قرآن مجید کو آخری کتاب مانتے ہوئے تورات کا انکار نہیں کرتے. ہم اس قرآن مجید کو آخری کتاب مانتے ہوئے زبور کا انکار نہیں کرتے. ہم اس قرآن مجید کو آخری کتاب مانتے ہوئے انجیل کا انکار نہیں کرتے. ہم اس قرآن مجید کو آخری کتاب مانتے ہوئے آسمانی صحیفوں کا انکار نہیں کرتے. ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب کتابوں کو مانتے ہیں. یہ ہے سیدھی راہ. اور یہی غلوف کسی کو بڑھانا، کسی کو گھٹانا، کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا، یہ آج کے دور کے ان لوگوں کے اندر بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم پہلی امتوں کے پیچھے پیچھے چلو گے، شبرم بشبر، ایک بالشت وہ چلیں گے، تم بھی ایک بالشت چلو گے. وہ کسی بل کے اندر گھسیں گے، چاہے وہ سانڈے کی بل کیوں نہ ہو، تم بھی گھسو گے. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا پچھلی قوموں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے کہا اور کون، وہی تو مراد ہے. وہ غلوف کرتے رہے. آج کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے غلوف موجود ہے. غلوف کیا ہے؟ دیکھیے، ایک طرف تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عظمت و شان قرآن مجید کے اندر موجود ہے، انہیں اتنا بڑھایا کہ انہیں حاجت روا اور مشکل کشا کہنا شروع کر دیا. اور دوسری طرف جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام اور ان کی صحابیت اور ان کی عظمت جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس کو ماننا تو بہت دور کی بات تھا، الٹا ان کی گستاخیاں کرنی شروع کر دی. یہ کون سا عدل ہے؟ ایک طرف تو ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عظمت اور عفت کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا شروع کر دیا. اور دوسری طرف نبی کی 3 بیٹیاں جو آپ کی گود کے اندر تھیں، جن کی آپ پرورش کرتے رہے، ان کا سرے سے انکار ہی کر دیا. ایک طرف تو اہل بیت کے چند افراد کو اہل بیت کہا، ان کی عظمت و شرف بیان کیا، اور دوسری طرف ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں جن کا اہل بیت ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے، ان کا اہل بیت ہونے سے انکار کر دیا. یہ کیا راہ ہے؟ یہ کیا راہ ہے؟ اصل راہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل راہ وہ غلوف سے ہٹ جائیے. وہ کیا ہے کہ اللہ نے جس کو جو عزت دی ہے آپ بھی دیں، جس کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے آپ اس کو دیں. الحمدللہ اہل الحدیث کو یہ شرف حاصل ہے، اہل التوحید کو یہ شرف حاصل ہے، اہل الحق کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے ہر ایک کی عظمت کو مانا. یہ نہیں کہ جناب ابو بکر کی صدیق کو مانتے ہوئے جناب علی کی شجاعت کا انکار نہیں کیا، جناب عمر کی عدالت کو مانتے ہوئے جناب حسن کی شہادت کا انکار نہیں کیا، جناب عثمان کی شہادت کو مانتے ہوئے جناب حسین کی شہادت کا انکار ہم نے نہیں کیا. اللہ، ہم سب کی عظمت کو مانتے ہیں. اس کی بہت بڑی دلیل میں آپ کو دعوت دوں گا، جائیے پورے ملک کے اندر چکر لگائیے، ملک کے طول و عرض میں جاتے رہتے ہیں، ہماری مساجد کا دورہ کیجئے،
جہاں آپ کو ہماری مسجدوں کے نام جناب ابو بکر کے نام پر جامعہ مسجد ابو بکر ملیں گے، جناب عمر کے نام پر جامعہ مسجد عمر ملیں گے، جناب عثمان کے نام پر جامعہ مسجد عثمان ملیں گے، وہیں پہ آپ کو ہماری مساجد کے نام جناب علی کے نام پر جامعہ مسجد علی بھی ملیں گے، آپ کو ہماری مساجد کے نام حسنین کریمین کے نام پر جامعہ مسجد حسنین کریمین بھی ملیں گی۔ اللہ کے فضل سے پورے ملک میں چکر لگائیں، جہاں آپ کو ہمارے مدارس کے نام جناب ابو بکر کے نام پر جامعہ ابو بکر شہر کراچی کے اندر ملے گا، وہیں پہ آپ کو ہمارے جامعہ کا نام حضرت علی کے نام پر شہر گجرانوالہ کے اندر جامعہ علی المرتضیٰ بھی ملے گا۔ اللہ کے فضل سے پورے ملک میں چکر لگائے، ہماری طالبات ہماری بچیاں جن مدارس میں پڑھتی ہیں ذرا ان کے نام دیکھیں، جہاں آپ کو ہمارے بچیوں کے مدارس کے نام سیدہ عائشہ کے نام پر جامعہ عائشہ ملیں گے، سیدہ حفصہ کے نام پر جامعہ حفصہ ملیں گے، وہیں پہ آپ کو ہماری بچیوں کے مدارس کے نام سیدہ فاطمہ کے نام پر جامعہ فاطمہ بھی ملیں گے، سیدہ ختیجہ کے نام پر جامعہ ختیجہ بھی ملیں گے۔ اللہ کے ہم افراط و تفرید کے قائل نہیں ہیں، ہم اعتدال کے قائل ہیں، سب کو مانو۔ ہمارے گھروں میں آئیں، ذرا دیکھیں آپ کو ہمارے گھروں کے اندر جہاں ہمارے بیٹوں کے نام جناب ابو بکر کے نام پر ابو بکر ملیں گے، جہاں آپ کو ہمارے بیٹوں کے نام جناب عمر کے نام پر عمر ملیں گے، جہاں آپ کو ہمارے بیٹوں کے نام جناب عثمان کے نام پر عثمان ملیں گے، وہیں پر آپ کو ہمارے بیٹوں کے نام جناب علی کے نام پر علی بھی ملیں گے، وہاں آپ کو ہمارے بیٹوں کے نام جناب حسن کے نام پر حسن بھی ملیں گے، وہیں آپ کو ہمارے بیٹوں کے نام جناب حسین کے نام پر حسین بھی ملیں گے۔ آئیے ذرا ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیٹیوں کو دیکھ لیں، جہاں آپ کو ہماری بیٹیوں کے نام سیدہ عائشہ کے نام پر عائشہ ملیں گے، سیدہ حفصہ کے نام پر حفصہ ملیں گے، وہیں پہ آپ کو ہماری بیٹیوں کے نام سیدہ فاطمہ کے نام پر فاطمہ بھی ملیں گے، سیدہ ختیجہ کے نام پر ختیجہ بھی آپ کو نام ملیں گے۔ اللہ کے فضل سے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم غلو کے قائل نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کو تو مان لیا، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت کو خود حضرت علی نے قبول کیا ہے اس کا انکار کرتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کو تو مان لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کی پیشن گوئی خود نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر دی، جن کو مصلی رسول کے اوپر خنجر کے وار کر کے شہید کر دیا گیا، ان کی رسالت اور ان کی عظمت کا انکار کرتی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کو تو مان لیا، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں مظلومانہ مدینے کے اندر شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت اور ان کی عظمت کا انکار کر دیا جائے؟ نہیں، یہ غلو ہے۔ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ سب کو مانا جائے، سب سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے معاملے کے اندر کبھی بھی غلو سے کام نہیں لینا، کسی کو بڑھا دینا کسی کو گرا دینا یہ غلو نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ الحمدللہ ہمارا یہ ترا امتیاز ہے اہل الحدیث کا، اہل حق کا، اہل توحید کا، کہ ہم الحمدللہ سب کی عظمت کو مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں دعوت دوں گا آپ ہمارے مجلسوں میں تشریف لائیں، ہماری خطبات جمعہ میں تشریف لائیں، ہمارے جلسوں میں تشریف لائیں۔ ہمارے علماء کرام جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، جہاں وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں، جہاں وہ حضرت عثمان بن عفان کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، وہاں ہمارے علماء کرام سیدنا علی بن ابی طالب کی عظمت و شان بھی بیان کرتے ہیں، جناب حسن کی عظمت و شان بھی بیان کرتے ہیں، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت و شان بھی کھل کے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی میں نے بات کی کہ غلو ایک خطرناک بیماری ہے،
جو ہمارے معاشرے کے اندر بعض افراد کے اندر آ چکی ہے، جو گمراہی ہے، جو تباہی ہے، جو ہلاکت ہے اور بربادی۔ آپ نے کہا ایاکم والغلو، غلو سے بچ جاؤ، ان الغلو اہلک من کان قبلکم۔ اگلی بات یہ ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جس انسان کے دل اور سینے کے اندر ان ہستیوں کی محبت نہیں ہے، اس انسان کا دل اور سینہ ایمان سے خالی ہے۔ وہ بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو ان سے محبت نہیں کرتا۔ جس طرح ہمارے دلوں کے اندر، دھڑکنوں کے اندر، دل کی دھڑکنوں کے اندر حضرات صحابہ کرام کی محبت موجود ہے، اللہ کی قسم بالکل اسی طرح ہمارے سینوں کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکن کے اندر اہل بیت کی محبت ہی ویسی موجود ہے۔ اللہ کی وجہ سے ان کی محبت بھی ویسی موجود ہے، اور ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان ہستیوں سے محبت نہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اپنے سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ، گود نبوت میں بیٹھے، نبوت والی گود میں بیٹھے، دونوں نواسے آپ کے سینہ مبارک سے لگے، اور آپ نے پتہ اللہ سے کیا دعا کی؟ اللہ اکبر، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں محمد اپنی ان دونوں نواسوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ آپ بھی میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کیجیے۔ اللہ میں کہتا بس اتنا کہہ دیتے نا کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، کافی تھا، لیکن آگے دیکھیے کہا اللہ آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجیے۔ اللہ یہیں پہ بس نہیں، پھر آگے کہا اللہ نہ صرف یہ کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ آپ ان دونوں سے محبت کیجئے، بلکہ اللہ قیامت تک جو جو انسان بھی میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے، اللہ آپ ان سے بھی محبت کیجئے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، ہم کیسے ان کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال سکتے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو خیبر کے موقع پہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے کہا تھا کل صبح یہ فتح کا جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ ساتھ کہا نہ صرف یہ کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دل مچلے، بے چینیاں، بے قراریاں پیدا ہوئیں کہ صبح یہ جھنڈا کس خوش قسمت کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے رضی اللہ تعالیٰ، بتلایا گیا شعب چشم میں مبتلا ہیں، کہا ان کو بلاؤ۔ اپنے لعاب دہن کو، مبارک تھوک کو جناب علی کی نگاہوں کے اندر لگایا، اللہ نے شفا دی، کہا علی یہ جھنڈا پکڑو، آج اللہ نے فتح کا جھنڈا کسی کو دیا ہے تو وہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ ان ہستیوں سے ہماری محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں تو آپ نے کہا تھا لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی علیہ السلام۔ ہمارا ایمان ہے، ہم ان ہستیوں سے محبت کے قائل ہیں، لیکن ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم محبت ویسے نہیں کرتے کہ جیسے ہمارا دل چاہے، ہم محبت ویسے نہیں کرتے جیسے آپ کا دل چاہے، جیسے کوئی ہم کو بتلائے، جیسے نماز وہ قابل قبول نہیں ہے جو میں اپنی مرضی کی ادا کروں،
آپ اپنی مرضی کی ادا کریں۔ زکوٰۃ وہ قابل قبول نہیں ہے جو آپ اپنی کی مرضی کی پڑھیں دے ادا کریں، میں اپنی مرضی کی ادا کروں۔ حج وہ قابل قبول نہیں ہے جو میری مرضی کا ہو، جو آپ کی مرضی کا ہو۔ اور نماز کون سی قابل قبول ہے؟ وہی قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی۔ روزہ کون سا قابل قبول ہے؟ وہی قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ حج کون سا قابل قبول ہے؟ وہی قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ بالکل ان ہستیوں سے محبت بھی وہی قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، کتاب و سنت کے مطابق ہوگی۔ اور کتاب و سنت کے مطابق محبت کیا ہے؟ جو ابتدا میں آپ سمجھ آئے ہیں کہ غلو سے بچے۔ کتاب و سنت کے مطابق محبت رسول یہ ہے نہ کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھایا جائے، نہ کسی کو گھٹایا جائے۔ اللہ نے جو ان کو عزت، جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، آپ بھی ان کو وہی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیجیے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو علم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف، یہ مقام کیوں دیا تھا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، اتباع سنت کی وجہ سے۔ آپ ان کی غیرت توحید کا مطالعہ کریں، غیرت توحید۔ آج علی کے نام پر نہ جانے کیا کچھ لوگ کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ان کی غیرت توحید صحیح بخاری کے اندر موجود۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی غیرت توحید کا عالم یہ تھا کہ بیت اللہ میں آتے، صحن کعبہ میں آئے، اور صحن کعبہ میں آ کر ایک شخص کو دیکھا کہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، بھکاری بن کر، سائل بن کر مانگ رہا ہے۔ حالانکہ انسان کو ضرورت ہو تو صحن کعبہ کے اندر بھی کسی سے مانگ سکتا ہے۔ پیاس لگی ہے کسی کو کہہ سکتا ہے مجھے پانی پلا دے، بھوک لگی ہے کسی کو کہہ سکتا ہے مجھے کوئی کھانا کھلا دے، کوئی اور چیز مانگ سکتا ہے۔ صحن کعبہ میں دیکھا لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ غیرت توحید جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہا، اس کو پکڑا، جھنجھوڑ کے کہا اللہ کے بندے، صحن کعبہ کے اندر کھڑا ہے، اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہے، سامنے بیت اللہ ہے، صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، تمہیں حیا اور شرم نہیں آتی؟ یہ ان کی غیرت توحید تھی۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اس بات کا جواب دے دے، ہم مانتے ہیں کہ جو بندہ بھی حضرت علی سے محبت نہیں کرتا منافق ہے، کافر کہہ لے، جو مرضی کہہ لے، ہے۔ بس مجھ کو یہ جواب دے دیجئے کہ جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ کرے وہ تو منافق رہا، وہ تو کافر رہا۔ جو بھی اس میں لگائے فتویٰ، قرآن نے لگایا لگا دیں، مجھے یہ بتائے کہ جو عقیدہ علی جیسا نہیں رکھتا وہ، جس کو نماز علی جیسی اچھی نہ لگے وہ، ہم کہتے ہیں حسن و حسین سے محبت ایمان ہے، جو نہیں کرتا منافق ہے۔ بتلائیے کہ جن کے پاس خوشیاں حسن و حسین جیسی نہیں رضی اللہ تعالی عنہما، وہ جن کی دعوت ان کی دعوت جیسی نہیں۔ سچی محبت یہی ہے، عقیدہ وہ اپناؤ جو جناب علی بن ابی طالب کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیدہ وہ اپناؤ جو حسنین کریمین کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عقیدہ وہ اپناؤ جو سیدہ فاطمہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ غیرت توحید تھی ان کی۔ سبحان، سنت کی اتباع، اللہ اکبر۔ سنت کی اتباع میں آپ نے اب تک یہی سنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سنا، حدیث پہ عمل کیا، آپ کو یہ کرتا ہوا دیکھا تو کر لیا۔ حضرت علی کی سنت سے محبت پتہ کیسی تھی؟ اتباع سنت، سبحان اللہ۔ جیسے غیرت و توحید نرالی تھی، اتباع سنت بھی نرالی تھی۔ اللہ، صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے نکلے، حجۃ الوداع کے لیے، جناب علی مدینہ میں نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن بھیجا ہوا تھا۔ یمن سے واپس آئے مدینہ میں، اطلاع ملی کہ رسول اللہ تو حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ حج آپ جانتے ہیں 3 قسم کا ہوتا ہے، حج تمتع ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے، حج افراد ہوتا ہے۔
ہمارے ملک کے حج تمتع زیادہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو حج کے اوپر پورا ایک پروگرام یہاں ہم ترتیب دیں گے جس میں طریقہ بھی، حج کی اقسام بھی سب بیان ہوں گی انشاءاللہ الرحمن. جن کے پاس قربانیاں تھیں انہوں نے حج قران کے لیے احرام باندھ لیا. جن کے پاس قربانیاں نہیں تھی آپ نے کہا حج تمتع کی نیت سے احرام باندھو. احرام باندھا، چل پڑے. سیدنا علی میقات پر پہنچے، احرام باندھا. راستے میں رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا علی میقات پر پہنچ کے احرام باندھا ہے، اب یہ بھی بتا دو کہ کس حج کی نیت سے احرام باندھا ہے؟ حج تمتع کرنے کے لیے، حج قران کرنے کے لیے، کس حج کی نیت سے احرام باندھا ہے؟ سنیے خدا کی قسم جو علی بن ابی طالب نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی مسلک کے اہل الحدیث ہے، وہی ہماری دعوت ہے، وہی ہمارا پیغام ہے جو علی بن ابی طالب کے اس چہرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو ڈھالتا ہے وہی ان کو مانتا ہے. کہ اللہ کے رسول میں جب میقات پر پہنچا احرام باندھنے لگا تو میں نے نیت پتہ کیا کی تھی؟ پتہ کیا نیت کی تھی؟ میں نے نیت کرتے ہوئے کہا تھا اللہ میں ذوالحلیفہ پہ میقات پہ احرام باندھ رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ احرام باندھ رہا ہوں جس نیت سے رسول اللہ نے احرام باندھا ہے. اللہ اس نیت سے. اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ آپ نے میقات پر کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ علی بن ابی طالب کی بھی وہی نیت اور وہی حج. اللہ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت. یہ غیرت توحید تھی، یہ غیرت تھی ان کی رسول اللہ کی حدیث و سنت کے حوالے سے. یہ غیرت اپنے اندر پیدا کریں. محبت اس کو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی، ان کی سیرت کو پڑھا جائے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ غلو ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جس نے پچھلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. غلو کیا ہے؟ کہ کسی بھی ہستی کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دینا یا پھر کسی بھی ہستی کو اس کے مقام اور مرتبے سے گرا دینا. یہ دونوں ہی گمراہی کے راستے ہیں. یہود و نصارہ نے ایسا ہی کیا. تو ہم صحابہ اکرام کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غلو سے بچا جائے، نہ کسی کو بڑھایا جائے اور نہ کسی کو گرایا جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے
جس کو جو عزت مقام اور مرتبہ دیا ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ ان کے اس عزت مقام اور مرتبے کو مانا جائے، قبول کیا جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے، نہ کہ انکار کر کے ان کی گستاخیاں شروع کر دی جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 اعلان ہیں اور کچھ دعاؤں کی درخواستیں ہیں۔ پہلا اعلان، الحمدللہ ہماری اس مرکز میں، ہماری اس مسجد کے اندر آج عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ درس قرآن کے اندر معروف عالم دین حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ شہر سیالکوٹ کی ایک معروف شخصیت ہے اور بڑے ہی اچھے عالم دین اور بڑے ہی اچھے خطیب ہیں۔ یہ ہماری مرکزی مسجد محمدی، جو کہ پل کے نیچے وہاں کے وہ خطیب بھی ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ آپ کے ہاں تشریف لا رہے ہیں۔ تو تمام احباب سے یہ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ آج عشاء کی نماز انشاءاللہ اس مرکز میں ادا کریں اور آنے والے جو معزز مہمان ہیں ان کے بیان کو وہ سماعت فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ 15 جولائی بروز سوموار، 15 جولائی بروز سوموار یہ خواتین کے لیے اعلان ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جامعہ تدریس القرآن، یہ جو مولانا حکیم صادق سیالکوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے پورا حیرہ کے اندر، وہاں طالبات کا مدرسہ بھی، تو اس مدرسہ کے اندر خواتین کے لیے ایک درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر فاروق آباد سے عالمہ فاضلہ وہ تشریف لائیں گی، درس قرآن ہوگا۔ تو تمام خواتین سے درخواست ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ خواتین کو اس پروگرام کے اندر ضرور بھیجیں تاکہ وہ اس میں شامل ہوں اور درس قرآن کو سنیں۔ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں۔ ہمارے مسجد کے بڑے پیارے ہمارے ساتھی بھائی دوست، ان کے بھائی بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے۔ دعا کریں اللہ شکیل بھائی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ عبدالرشید انصاری صاحب گجرانوالہ سے معروف عالم دین ہیں، مصنف ہیں کافی کتابوں کے، درویش ہیں، آپ جانتے ہیں، جو پرانے بزرگ ہیں وہ اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں۔ میرا بھی ان کے ساتھ بڑا ایک دلی اور گہرا تعلق ہے، شدید بیمار ہیں ان دنوں، ان کے لیے خصوصی دعا کر دیں اللہ مولانا عبدالرشید انصاری صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان کی بیماری کو شفا کے اندر بدل دے۔ اور بھی کافی دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، سب کے لیے ہی دعا کر دیں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر حضرات صحابہ اکرام کی محبت کو جاگزیں کرتے، اے اللہ ہمارے سینوں کے اندر اہل بیت اعظام کی محبت کو جاگزیں کرتے۔ اللہ یہ پاک باد ہستیاں، یہ مقدس لوگ، اللہ آپ کی چنی ہوئی ہستیاں ہیں، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں ان کے راستے کا راہی بنا دے۔ اے اللہ میں آپ سے دعا کروں گا، آپ سے التجا کروں گا، اللہ مرنے کے بعد قیامت کے دن ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ کیجیے گا۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن جناب ابو بکر کا ساتھ عطا فرما دیجیے گا، جناب ابو بکر کا ساتھ عطا فرما دیجیے، جناب عمر کا ساتھ عطا کر دیجیے، جناب عثمان کی صحبت ہمیں دے دیجیے گا، جناب علی المرتضیٰ کا ساتھ ہم کو دے دیجیے گا، اللہ حسنین کریمین کی صحبت ہمیں عطا کیجیے گا، اللہ ان ہستیوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ اسی عقیدے پہ کر جس عقیدے پہ صحابہ اکرام اس دنیا سے گئے، اللہ ہمارا خاتمہ اسی ایمان کے اوپر کر جو حضرات صحابہ اکرام کا ایمان تھا، اللہ ہمارا خاتمہ اسی عقیدے پہ کیجیے گا جو عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ تھا، اللہ ہمارا خاتمہ اسی ایمان کے اوپر کیجیے گا جو اہل بیت کا ایمان تھا۔ اے اللہ زندگی دینا تو ہدایت اور سعادت والی زندگی دینا، اللہ موت آئے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب